بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، ایک سیریز میں نے شروع کی ہے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے، ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے فزکس کا سبجیکٹ ہے، اور اس میں فورس اینڈ موشن چیپٹر میں آپ کے لیے ایم سی کیوز حل کر رہا ہوں۔ پارٹ فرسٹ میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آج پارٹ 2 کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ ایم سی کیوز موسٹ ریپیٹڈ اینڈ موسٹ وانٹیڈ ایم سی کیوز ہے۔ یہ ایک بینک آف ایم سی کیوز ایک سیریز آپ کے لیے میں حل کر رہا ہوں، جس میں تقریباً 3500 ایم سی کیوز ہیں، جو کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ایڈمیشن کے لیے آپ کے کام آئیں گے۔ چلتے ہیں اگلے پارٹ کی جانب، اگلے ایم سی کیوز کی جانب۔ اگلا ایم سی کیوز جو ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 21 ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 21 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ دا اسپین آف بورڈ جمپ ڈیپینڈ اپان، تو 4 آپشن یہاں پر دیے گئے ہیں: ویٹ آف جمپر، اینگل آف پروجیکشن، اسپیڈ آف جمپر، لینتھ آف دا جمپر۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسپین آف بورڈ جمپ ڈیپینڈ اپان ہمارے پاس اینگل آف پروجیکشن پر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اینگل آف پروجیکشن اگر آپ کے پاس 45 ڈگری ہوگا، یعنی میں نے آپ کو ایک ایکویشن بتایا تھا پچھلے ایم سی کیوز میں، دیٹ از آر ول بی اکول ٹو وی آئی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی جی سائن 2 تھیٹا۔ تو رینج میکسیمم تب ہوگا جب تھیٹا آپ کے پاس کیا ہو، اینگل آف پروجیکشن آپ کے پاس کیا ہو 45 ڈگری۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اینگل آف پروجیکشن۔ کوشچن نمبر 22 ہے ہمارے پاس، دا بلاسٹک میزائل آر یوزڈ اونلی فار، تو بلاسٹک میزائل جو ہوتے ہیں وہ شارٹ رینج کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں، تو دا بلاسٹک میزائل آر یوزڈ اونلی فار شارٹ رینجز، تو اس میں آپشن نمبر بی ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 23 ہے ہمارے پاس، which of the following quantities have the same magnitude just before and just after a perfectly elastic collision؟ تو ہمارے پاس مختلف یہاں پر کوانٹیٹیز دیے گئے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کون سا جو کوانٹیٹیز ہے میگنیچیوڈ کے لحاظ سے آفٹر اینڈ بیفور کولیجن کیا ہوگا، سیم ہوگا۔ تو پرفیکٹلی الاسٹک کولیجن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم اینڈ لا آف کنزرویشن آف انرجی دونوں اس پر کیا ہوتے ہیں، اپلائی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو انہوں نے آپشن دیے ہیں، مومنٹم بھی کنزرو ہوگا، کائنیٹک انرجی میں ٹوٹل انرجی تمام آتا ہے تو کائنیٹک انرجی بھی کنزرو ہوگا، ٹوٹل انرجی ہمارے پاس کنزرو ہوگا، تو آل آف دا اباؤ، تو اس میں ہمارے پاس آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے، آل آف دا اباؤ۔ اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 24 ہے۔ کوشچن نمبر 24 ہے، which of the following collision are truly elastic in nature؟ ہمارے پاس تین پوائنٹس یہاں پر انہوں نے دیے ہیں کہ کون سے ہمارے پاس کولیجن ہے وہ الاسٹک ان نیچر میں ٹرولی ہے۔ تو اے نمبر بٹوین اٹامک پارٹیکلز، یہ بھی ٹھیک ہے، بی نمبر بٹوین نیوکلیر پارٹیکل، یہ بھی ٹھیک ہے، اور سی نمبر بٹوین فنڈامنٹل پارٹیکل، یعنی یہ تینوں جو کولیجن ہے یہ ان نیچر دیٹ آر الاسٹک ان نیچر، سو آل آف دا اباؤ، ڈی نمبر آپشن اس میں ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 25 ہے ہمارے پاس، دا ڈسک، یہ ایک ڈسکس نہیں ہے، ڈیسک ہے، یہ ٹرم اس میں نہیں ہے۔ دا ڈسک یوزڈ بائی ایتھلیٹ ہیز a mass of 1 kilogram, its weight in Newton is، تو بہت ہی آسان ہے، اس کو پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس ماس کو ہم ویٹ میں کیسے کنورٹ کریں گے، تو ہم جانتے ہیں کہ ماس ایک علیحدہ کوانٹٹی ہے اور ویٹ ہمارے پاس فورس ہے، یہ ایک علیحدہ کوانٹٹی ہے ہمارے پاس۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں ویٹ کے لیے، ہم جیسے کہ فورس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں FLB equal to M ہے، تو ویٹ کے لیے ہمارے پاس آئے گا W will be equal to mg۔ اب ماس کی قیمت ہمیں دی گئی ہے 1 kg، جی ہمارے پاس یہاں پر ہم یوز کریں گے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 9.8 نیوٹن۔ تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن نمبر اے، 9.8 نیوٹن۔ اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 26 ہے،
Question number 26 ہے a 5 kg mass is falling freely, the force acting on it will be. تو یہ آپ ذہن نشین کریں کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی آبجیکٹ فال کرتا ہے فریلی فال کرتا ہے، سو اس پر جو فورس ایکٹنگ ہوتا ہے، یعنی فورس جو ایکٹنگ ہوتا ہے اس کو ہم ویٹ کہتے ہیں. تو ویٹ ہمارے پاس اس آبجیکٹ کا کیا ہوگا؟ 0 ہوگا. فار فریلی فالنگ باڈیز ہیز نو ویٹ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈی 0. کوشچن نمبر 27 ہے ڈائمینشن آف امپلس از سملر ٹو دا ڈائمینشن آف. تو امپلس ہمارے پاس جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے میتھمیٹیکلی ایف ملٹیپلائی ٹی. یہاں پر میں نے سالو کیا ہے اس کو. مومنٹم ہمارے پاس ہے ایم وی، ایم کی اکائی ہمارے پاس کلو گرام ہے، وی ویلاسٹی میٹر پر سیکنڈ. تو اس کا جو ڈائمینشن آئے گا ایم ایل ٹی انورس 1، یہ نوٹ کر لیں، یہ مومنٹم کا آئے گا. اب امپلس ہمارے پاس میتھمیٹیکلی برابر ہے فورس ملٹیپلائی ٹائم. صحیح ہے. تو فورس کی جو ہمارے پاس ڈائمینشن ہے وہ ہے ایم ایل ٹی انورس اسکوائر اور ٹائم ٹی. تو یہ +1 -2 ہمارے پاس -1 آ جائے گا. تو ہمارے پاس آ جائے گا ایم ایل ٹی -1. تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے that is dimension of impulse is similar to the dimension of momentum، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور یہاں پر ہم نے پروف بھی کیا. تو آپشن نمبر ڈی اس میں ٹھیک ہے. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 29 ہے. کوشچن نمبر 28 ہے a body covering equal displacement in equal interval of time possess. A body covering equal displacement in equal interval of time possess. So displacement divided by time کون سی کوانٹٹی ہے؟ ویلاسٹی ہے، لیکن یہاں پر ایکویلٹی ہے. ایکول ڈسپلیسمنٹ ان ایکول انٹرول آف ٹائم، تو یہ یونیفارم ویلاسٹی آئے گی. تو اس میں ہمارے پاس کریکٹ آپشن جو ہے وہ آپشن نمبر سی. ویریبل ویلاسٹی نہیں ہے، ان ایکول ڈسپلیسمنٹ اس میں آنا چاہیے. یونیفارم ایکسیلریشن ڈسپلیسمنٹ ڈیوائڈڈ بائی ٹائم ہے تو ایکسیلریشن تو آٹومیٹکلی غلط ہے. تو آپشن نمبر سی یونیفارم ویلاسٹی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 29 ہے ہمارے پاس if the slope of a velocity time graph gradually decreases then the body is said to be moving with. یعنی ہمارے پاس سلوپ ہے ویلاسٹی ٹائم گراف میں، وہ کیا کر رہا ہے؟ گریجولی ڈیکریز ہو رہا ہے. ویلاسٹی ڈیوائڈڈ بائی ٹائم یہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ ایکسلریشن دیتا ہے. اب گریجولی ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس کو ہم ریٹارڈیشن، نیگیٹو ایکسلریشن یا ڈیسلریشن کہتے ہیں. صحیح ہے. تو ہمارے پاس یہ نیگیٹو ایکسلریشن آئے گا، تو پازیٹو ایکسلریشن نہیں ہے. اس میں کیا ہوگا؟ آپشن نمبر اے کیا ہے؟ غلط ہے. پازیٹو ایکسلریشن نہیں ہے، اس میں انکریز ہوگا، گریجولی انکریز ہوگا. اور سی آپشن یونیفارم ویلاسٹی بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ایکویلٹی اس میں نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈیکریز ہو رہا ہے. تو آپشن نمبر بی اس میں ٹھیک ہے، دیٹ از نیگیٹو ایکسلریشن. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 30 ہے. کوشچن نمبر 30 ہمارے پاس a body starting from rest سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو انیشیل ویلاسٹی کیا ہوگا؟ 0 ہوگا. a distance of 0.45 کلومیٹر and acquires ڈسٹینس ہمارے پاس کتنا کور کرتا ہے؟ 0.45 کلومیٹر and acquire a velocity of 300 کلومیٹر پر ہار. تو یہ ویلاسٹی ہمارے پاس فائنل ویلاسٹی آ جائے گی. کون سی ویلاسٹی آئے گی ہمارے پاس؟ فائنل ویلاسٹی آئے گی. تو فائنل ویلاسٹی ہمارے پاس ہوگی 300 کلومیٹر پر ہار. 300 کلومیٹر پر ہار کو ہم نے میٹر پر سیکنڈ میں چینج کرنا ہے. سو اٹس ایکسلریشن ول بی، تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ ایکسلریشن معلوم کرنا ہے. یہاں پر اس کو ہم نے حل کیا ہے. انیشیل ویلاسٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ 0 ہے. فائنل ویلاسٹی جو ہے ہمارے پاس 300 کلومیٹر پر ہار ہے. اس 300 کلومیٹر پر ہار کو ہم چینج کریں گے میٹر پر سیکنڈ میں، تو ہمارے پاس آ جائے گا 300 ملٹیپلائی 1000 ڈیوائڈڈ بائی 3600 یعنی 60 ملٹیپلائی 60. تو اس سے آ جائے گا ہمارے پاس 250 ڈیوائڈڈ بائی 3 میٹر پر سیکنڈ. ڈسٹینس ہمیں دیا گیا ہے 0.45 میٹر. 0.45 کلومیٹر کہ اس میں نہیں
لگایا تو 0.45 کلومیٹر، کلو ہمارے پاس 1000 کے برابر ہے، میٹر میں اس کو ہم چینج کریں گے تو 0.45 کو ہم 1000 سے کیا کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 450 میٹر، یہ ہمارے پاس ڈسٹینس آ جائے گا. اب جیسے کہ ہم تھرڈ ایکویشن آف موشن سے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس 2ah ول بی ایکول ٹو vf² مائنس vi²، کیونکہ انیشیل ویلاسٹی ہمارے پاس ہے، فائنل ویلاسٹی ہمارے پاس ہے، ڈسٹینس ہمارے پاس ہے، ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے، اے کو کیلکولیٹ کرنا ہے، ایکسلریشن کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو اس میں جب ہم اس میں سے ہم ایکسلریشن کی یہ ویلیو نکال لیتے ہیں، دیٹ از اے ول بی اکول ٹو vf² مائنس vi² ڈیوائڈیڈ بائی 2h، اس میں قیمتیں لگاتے ہیں 250 ڈیوائڈ بائی 3 ہول اسکوائر مائنس 0 ڈیوائڈیڈ بائی 2 ملٹیپلائی 450. تو اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 7.71 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اٹ از دا کریکٹ آنسر. یہاں پر دیکھتے ہیں آپشن نمبر اے ہمارے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے 7.71 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے ایم سی کیوز نمبر 30 کا. آگے چلتے ہیں کوشچن نمبر 31 کی جانب. کوشچن نمبر 31 ہے ہمارے پاس everything in the vastness of space is in a state of، یہ پہلا فرسٹ نمبر ایم سی کیوز پر بھی میں نے اس کو وہاں پر ڈسکس کیا تھا. ویسٹنس آف اسپیس یعنی ہمارے پاس خلا میں، صحیح ہے، وہاں پر یعنی جو بھی چیز ہوتا ہے تو گریویٹیشنل فورس وہاں پر نہیں لگتی، فریکشنل فورس وہاں پر نہیں ہے، ایئر ریزسٹنس وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر باڈی کیا ہو جاتا ہے، ویٹ لیس ہو جاتا ہے. تو اگر باڈی یہاں پر انہوں نے آپشن جو دیے ہیں وہ موشن سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی آبجیکٹ موشن میں ہوگا تو اس کو ہم پرپیچوئل موشن کہتے ہیں. ریسٹ تو آٹومیٹیکلی غلط ہے، 4 آپشن ہے، ریسٹ آٹومیٹیکلی غلط ہے. چاہیے اس طریقے سے لینئر موشن جو ہے دیٹ از along a straight line، ایسے موشن جو کہ اسٹریٹ لائن میں ہو، صحیح ہے، یہ بھی غلط ہے. پرپیچوئل موشن ہمارے پاس ایسا موشن دیٹ ٹائپ آف موشن دیٹ از hypothetical machine which once activated would run forever unless subject to an external force or to wear. ہمارے پاس ایک ایسا موشن یعنی ہمارے پاس ایک ایسا علاقہ جیسے کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے ویسٹنس آف اسپیس، تو وہاں پر اگر کوئی آبجیکٹ موشن میں ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا، موشن میں ہوگا، تو اس کو ہم پرپیچوئل موشن کہتے ہیں. تو یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن نمبر سی. سرکولر موشن بھی ہمارے پاس کیا ہے، غلط ہے، کیونکہ سرکولر موشن ہمارے پاس دائرہوی حرکت کو ہم کہتے ہیں. ایک سرکل میں ایک سرکولر پاتھ میں اگر کوئی باڈی کیا ہو موشن میں ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے، سرکولر موشن کہیں گے. تو اس کوشچن کا جو ہمارے پاس جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر سی، پرپیچوئل موشن. اگلا جو ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز وہ ہے ایم سی کیوز نمبر 32. ایم سی کیوز نمبر 32 ہے ہمارے پاس اف دا سلوپ آف دا ویلاسٹی ٹائم گراف انکریزز ایٹ کانسٹنٹ ریٹ with time then the body is said to have. ہمارے پاس سلوپ ہے ویلاسٹی ٹائم گراف کا، اگر وہ کیا کر رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے ایٹ کانسٹنٹ ریٹ with time، یعنی ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس ویلاسٹی میں انکریز ایک جیسے آ رہا ہے، صحیح ہے. تو یہاں پر جو آپشن انہوں نے دیے ہیں 4 آپشن ہیں، اس میں یونیفارم ریٹارڈیشن، تو یہ تو ڈیسیلریشن کے لیے اس کو ہم ڈیسیلریشن کہتے ہیں. یہاں جہاں پر ہمارے پاس ویلاسٹی ٹائم گراف کا ہو گریجولی ڈیکریز ہو رہا ہے تو یہ آٹومیٹیکلی غلط ہے. یونیفارم نیگیٹو ایکسلریشن یہ دونوں ایک ہی ہیں تو یہ بھی آٹومیٹیکلی غلط ہے. یہ سی نمبر ہمارے پاس ایوریج ایکسلریشن یہ نہیں آ سکتے، کیونکہ ایوریج ایکسلریشن میں ہمارے پاس چینج جو ویلاسٹی میں آتی ہے وہ ٹائم کے ساتھ وہ کبھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایوریج ہم ٹوٹل جو ہمارے پاس ویلاسٹی ٹوٹل ٹائم پر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو ہم ایوریج ایکسپریشن کہیں گے. تو اس کوشچن کے مناسبت سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے پاس آپشن نمبر ڈی اونلی یہ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے، دیٹ از یونیفارم پازیٹو ایکسلریشن، کیونکہ ہمارے پاس سلوپ آف دا ویلاسٹی ٹائم گراف انکریزڈ ایٹ کانسٹنٹ ریٹ ود ٹائم اینڈ دا باڈی از سیڈ ٹو ہیو یونیفارم پازیٹو ایکسلریشن. تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے آپشن نمبر ڈی ہے. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 33 ہے. کوشچن نمبر 33 ہمارے پاس دا میگنیچیوڈ آف ڈسپلیسمنٹ از. ہمارے پاس میگنیچیوڈ آف ڈسپلیسمنٹ از
ڈسپلیسمنٹ کی جو ڈیفینیشن کی جانب اگر ہم جائیں, دیٹ از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین اینی ٹو پوائنٹ, دیٹ از کالڈ میگنیٹیوڈ آف ڈسپلیسمنٹ. تو اس میں آپشن نمبر سی ٹھیک ہے, شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 34 ہے. کوشچن نمبر 34 ہے ہمارے پاس, دا ٹائم ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ از کالڈ, دا ٹائم ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ از کالڈ ویلاسٹی. اسپیڈ تو نہیں ہے, اسپیڈ ڈسٹینس آئے گا ہمارے پاس, دا ٹائم ریٹ آف چینج آف ڈسٹینس دیٹ از کالڈ اسپیڈ آئے گا. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ویلاسٹی. ایکسپریشن بھی نہیں ہے, وہ وہاں پر ویلاسٹی میں چینج ہونے کی شرح کو ہم کیا کہیں گے, ایکسلریشن کہیں گے. اور ٹائم ایرو جو ہے, ٹائم ایرو از دا ڈائریکشن ٹوورڈ وچ دا یونیورس بیکم بگر. تو یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. آپشن نمبر بی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 35 ہے ہمارے پاس, which law is applicable in the motion of the rocket in space. صحیح ہے. تو یہاں پر 4 لاز دیے گئے ہیں. کنزرویشن آف ماس, تو یہ جو آٹومیٹیکلی غلط ہے. the law of conservation of mass state that any material system is neither increased nor diminished by reaction between the parts, called also conservation of matter. law of conservation of matter بھی اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جو آٹومیٹیکلی غلط ہو گیا, یہ نہیں ہے. آپشن نمبر بی جو ہے ہمارے پاس, یہ بھی نہیں ہے. کنزرویشن آف انرجی, یعنی لا آف کنزرویشن آف انرجی اسٹیٹ دیٹ دا ٹوٹل انرجی آف این سولر سسٹم ریمین کانسٹنٹ یا کین ناٹ بی چینج. تو یہ بھی غلط ہے. آپشن نمبر سی کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم, دا لا آف کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم اسٹیٹ دیٹ وین نو ایکسٹرنل ٹارک ایکٹ آن an object or closed system of object, no change of angular momentum can occur. تو یہ بھی نہیں ہے. only ہمارے پاس یہ linear momentum جو ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پر. which law is applicable in the motion of the rocket in space. so law of conservation of linear momentum is also applicable, کیونکہ the law of conservation of linear momentum state that when there is no net external force acting on a system of particles, the total momentum of the system is conserved. صحیح ہے. سو راکٹ ان اسپیس میں ہمارے پاس کون سا لا اپلیکیبل ہے, کنزرویشن آف لینئر مومنٹم. تو آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہے. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 36 ہے. کوشچن نمبر 36 ہے, اف دا انسٹنٹ ویلاسٹی ڈز ناٹ چینج دا باڈی از موونگ ود آ. یعنی ہمارے پاس انسٹنٹ ویلاسٹی میں جب چینج نہیں آئے گا تو باڈی ہمارے پاس یونیفارم ویلاسٹی میں موشن کرے. کیونکہ کانسٹنٹ ویلاسٹی ہمارے پاس, if a body moving with constant velocity then its acceleration is 0. صحیح ہے. اور ویریبل ویلاسٹی جو ہے ہمارے پاس, ویریبل ویلاسٹی جو ہے ہمارے پاس, if the body is covering unequal displacement in equal interval of time it is moving with variable velocity. تو یہ بھی غلط ہے ہمارے پاس. تو آپشن نمبر سی یہاں پر ٹھیک ہے, دیٹ از یونیفارم ویلاسٹی. آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 37 ہے ہمارے پاس, ان کیس آف ایوریج ویلاسٹی ا باڈی میں فالو. صحیح ہے. ان کیس آف ایوریج ویلاسٹی ا باڈی میں بھی فالو. 4 آپشن ہے. تو اس میں اے اسٹریٹ پاتھ بھی فالو کر سکتا ہے, کرو پاتھ بھی فالو کر سکتا ہے, ویریبل موشن بھی آ سکتا ہے. تو آل آف دی اباؤ اس میں ٹھیک ہے. صحیح ہے. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 38 ہے. کوشچن نمبر 38 ہے ہمارے پاس, ایٹ دا ہائیسٹ پوائنٹ ورٹیکل کمپونیٹ آف دا ویلاسٹی آف دا پروجیکٹائل بیکم. ایٹ دا ہائیسٹ پوائنٹ. تو ہائیسٹ پوائنٹ پر ہمارے پاس ورٹیکل کمپونیٹ جو ہے وہاں پر ویلاسٹی جو ہوگا وہ کیا ہوگا, 0 ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس میکسیمم اینڈ مینیمم جو آئے گا, ورٹیکل کمپونیٹ آف دا ویلاسٹی آف دا پروجیکٹائل از میکسیمم اینڈ مینیمم ایٹ دا پوائنٹ آف پروجیکشن اینڈ لینڈنگ, اینڈ ایٹ ورٹیکل پوائنٹ دیٹ از ایٹ ہائیسٹ پوائنٹ اٹ ول بی 0. ہمارے پاس کیا آئے گا, 0. تو آپشن نمبر اے اس میں کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے. آپشن نمبر اے. اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 39 ہے. کوشچن نمبر 39 ہے ہمارے پاس, when the velocity of a body is increasing so the acceleration produced is.
when the velocity of a body is increasing, the acceleration produced is, یہ پازیٹو ایکسلریشن ہوگا. جب ہمارے پاس ویلاسٹی کیا ہو رہا ہے, گریجول انکریز ہو رہا ہے, تو ایکسلریشن بھی ہمارے پاس کیا ہوگا, انکریز ہوگا. تو اس کو ہم پازیٹو ایکسلریشن کہیں گے. نو ایکسلریشن نہیں ہے, نیگیٹو ایکسلریشن ہمارے پاس ڈیکریز ویلاسٹی کو ہم کہیں گے. تو اس میں آپشن نمبر سی ٹھیک ہے, پازیٹو ایکسلریشن. اس پارٹ کا آخری کوشچن جو ہے وہ ہے دیٹ از رین ڈراپ فال ٹوورڈ دا گراؤنڈ وتھ کانسٹنٹ ویلاسٹی, دس سجسٹ دیٹ. تو یہ ہمیں 4 آپشن یہاں پر ہے. گریویٹیشن فیلڈ ڈز ناٹ ایکٹ آن رین ڈراپ, تو یہ آٹومیٹکلی غلط کیوں نہیں کرے گا, یہ غلط ہے. گریویٹیشن فورس ایکٹنگ آن رین ڈراپ از 0, یہ غلط ہے, فورس یہ 0 نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو ہمارے پاس دیر از سم ریزسٹو فورس ایکٹنگ ان دا ڈائریکشن اپوزٹ ٹو دا گریویٹی, اور ڈی دا سائز آف رین ڈراپ از سو اسمال دیٹ ڈز ناٹ, یہ بھی غلط ہے. تو آپشن نمبر سی اس میں ہمارے پاس ٹھیک ہے. دیٹ از کانسٹنٹ ویلاسٹی مین ایکسلریشن ہیز ٹو بی 0. صحیح ہے. کانسٹنٹ ویلاسٹی ہمارے پاس کیا, ہمارے پاس ایکسلریشن کیا ہوگا, 0 ہوگا. سو دیر از سم ریزسٹو فورس ایکٹنگ ان دا ڈائریکشن اپوزٹ ٹو دا گریویٹی. تو آپشن نمبر سی اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے. عزیز طلبا, یہ تھا ہمارے پاس پارٹ 2. امید کرتا ہوں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ یہ ایم سی کیوز بار بار ریپیٹڈ ہیں جو کہ ٹیسٹ لے گا پی ایم سی. میرے خیال میں نمز یہ ٹیسٹ بنائے گا. تو یہ ایم سی کیوز جو ہے, یہ نمز جو ٹیسٹ لے گا اس سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ موسٹ ریپیٹڈ اینڈ موسٹ واٹڈ ایم سی کیوز ہیں, اور یہ چیپٹر نمبر فورس اینڈ موشن سے ریلیٹڈ ہیں. پارٹ 1 میں اپلوڈ کر چکا ہوں, یہ اس کا پارٹ 2 ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے چینل یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو عزیز طلباء اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کریں, اور جاتے جاتے ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں. شکریہ.